اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الصلوات پڑھیے محمد وآل محمد عزیزان محترم بزرگان ملت، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا یہ کلام پاک کے سورہ واقعہ کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انہو لا قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، اسے مطہرون کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، کلام پاک میں ہر خشک و تر موجود ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا وجود قرآن پاک میں نہ ہو۔ اس کے باوجود لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے۔ اصول دین قرآن میں موجود ہے، فروع دین قرآن میں موجود ہے، توحید قرآن میں موجود ہے، عدل قرآن میں موجود ہے، نبوت قرآن میں موجود ہے، امامت قرآن میں موجود ہے، قیامت قرآن میں موجود ہے، شجاعت قرآن میں موجود ہے، طہارت قرآن میں موجود ہے، آدم کا علم قرآن میں موجود ہے، نوح کا تقوی قرآن میں موجود ہے، رسول کی رسالت قرآن میں موجود ہے، علی کی ولایت قرآن میں موجود ہے، فاطمہ کا صبر قرآن میں موجود ہے، حسن کا علم قرآن میں موجود ہے، حسین کی مظلومی قرآن میں موجود ہے، زین العابدین کی عبادت قرآن میں موجود ہے، محمد باقر کا علم قرآن میں موجود ہے، جعفر صادق کی صداقت قرآن میں موجود ہے، موسی کاظم کی علامت قرآن میں موجود ہے، علی رضا کی رضا قرآن میں موجود ہے، محمد تقی کا تقوی قرآن میں موجود ہے، علی النقی کی طہارت قرآن میں موجود ہے، حسن عسکری کا نظام قرآن میں موجود ہے، امام حجت کی غیبت قرآن میں موجود ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ قرآن میں موجود ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ قرآن میں موجود ہے، جنت قرآن میں موجود ہے، جوانان جنت قرآن میں موجود ہے، ساقی کوثر قرآن میں موجود ہے، شافع محشر قرآن میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسی قرآن میں ارشاد ہوا انہو لا قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد ہم تک پہنچا۔ لوح محفوظ سے جبریل قلب پیغمبر پر لے کر نازل ہوئے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر، قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر تک، زبان پیغمبر سے ذہن مسلمان تک اتنی منزلیں طے کرنے کے بعد یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی اس قرآن کو حفظ کر لے،
کوئی اس قرآن کو یاد کر لے تو لائق تعظیم بن جاتا ہے، لائق عظمت بن جاتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اگر کوئی اس قرآن کو نزول سے پہلے سنا دے تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اسی لیے مولا کائنات نے دست رسول پر توریت کی بھی تلاوت کی، انجیل کی بھی تلاوت کی، زبور کی بھی تلاوت کی، قرآن کی بھی تلاوت کی، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم وارث قرآن ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کیا تھا دعویٰ سلونی کا جس نے منبر سے، کیا تھا دعویٰ سلونی کا جس نے منبر سے، اسی کو حفظ تھا قرآن نزول سے پہلے۔ کیا تھا دعویٰ سلونی کا جس نے منبر سے، اسی کو حفظ تھا قرآن نزول سے پہلے۔ تو نہ جانے کیسے وہ کافر تھا جس کے بیٹے نے کلام پاک سنایا رسول سے پہلے۔ نہ جانے کیسے وہ کافر تھا جس کے بیٹے نے کلام پاک سنایا رسول سے پہلے۔ تو ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا۔ تو قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے مولا کائنات نے دست رسول پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم ہی وارث قرآن ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا کہ ہم وارث قرآن بھی ہیں اور محافظ قرآن بھی ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا بھرا گھر ایک دوپہر میں خالی ہو گیا۔ اصحاب حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے پسے گردن سے ذبح کر دیے گئے۔ جب کوئی نہ بچا تو ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آئے اور فرمایا زینب و ام کلثوم، سکینہ و رباب، اماں فضہ حسین کا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین خیمے سے اس طرح سے برآمد ہوئے جیسے کڑیل جوان کا جنازہ نکلتا ہو۔ اب عزیزان گرامی، اس کے بعد امام حسین ذوالجناح کے قریب آئے، مگر یہ عزادارو، ارے کون تھا جو آقا حسین کو گھوڑے پر سوار کراتا؟ علی اکبر جیسا بیٹا نہیں تھا، قاسم جیسا بھتیجا نہیں تھا، اونا محمد جیسے بھانجے نہیں تھے، عباس جیسا بھائی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور جناب زینب نے اپنے ماجائے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ عزادارو، جناب امام حسین نے گھوڑے سے فرمایا، اے میرے وفادار گھوڑے، تو حسین کو منزل تک پہنچا دے، اب اس کے بعد حسین تجھ پر سوار نہ ہوگا۔ عزادارو، گھوڑے نے زبان بے زبانی سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مولا میں کیسے آگے بڑھوں؟ ارے میرے قدموں سے سکینہ بی بی لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے میرے وفادار گھوڑے، میں تجھے مقتل میں نہ جانے دوں گی۔ اس لیے جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے کے نیچے تشریف لائے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی سکینہ جاؤ خدا حافظ۔ عزادارو، جناب سکینہ نے فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا،
میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، ارے سینے پا سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، سینے پا سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بابا صرف اتنا بتا دیجئے یتیم کسے کہتے ہیں؟ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین رونے لگے، کہا ہے بیٹی سکینہ ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا، جب شمر تمہارے رخساروں پر تماچے لگائے تو سمجھ لینا میں یتیم ہو گئی۔ ہار باب عزا ایک مرتبہ امام حسین میدان مقتل میں آئے، شیرانہ حملہ کیا۔ عزادارو امام حسین جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ فولاد کی طرف پہنچے اور فرمایا عباس اٹھو اور حسین کی جنگ دیکھو۔ عزادارو ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، لاشوں پر لاش لا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، خون جگر دکھا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر ماتم حسین۔